وزیر خزانہ آئے ہیں اور انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل 100% سچی بات ہے کہ کمپنیاں، کارخانے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں اپنا سرمایہ لے کے، اور یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ٹیکس اور انرجی، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خراب کر رہی ہیں۔ اور کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ بجلی، یہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف بجلی ہے نہیں، ایک طرف بجلی مہنگی، مہا مہنگی، اور اس کے بعد 4000 شارٹ فال، یعنی کہ 4000 میگا واٹ کی بجلی کی کم پیداوار ہو رہی ہے، اور اس کی استعمال اتنا زیادہ ہے، استعمال زیادہ ہے، وہ بھی پورا نہیں ہو رہا سردیوں میں۔ حالانکہ کم سے کم انرجی استعمال ہوتی ہے سردیوں میں، گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بجلی کی کھپت بڑھ جاتی ہے۔ اور آج کل اس سیزن میں تو ٹیوب ویل بھی بند ہے، اور کیونکہ پانی کی بندش ہے، نہروں میں بھی ٹیوب ویل بند ہیں، اے سی بند ہیں، اور ہیٹر بند ہیں، گیس تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ 4000 میگا واٹ بجلی کی قلت ہے۔ تو وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے جی کہ کچھ فرمز، کچھ کمپنیاں، کچھ بڑے بڑے کاروباری لوگ وہ چلے گئے ہیں پاکستان چھوڑ کر، اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ دو وجوہات ہیں جی جس کی وجہ سے یہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بچا گئے۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس زیادہ ہیں، ٹیکس ہیں، بجلی کی قلت ہے، اصل یہ بھی نہیں، یہ تو پہلے بھی تھا، بجلی پہلے بھی مہنگے داموں ملتی تھی اور ٹیکس پہلے بھی تھے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، وزیر خزانہ پھر چھپا گئے ہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسیکیورٹی ہے، یہ جو فسطائیت برپا کی گئی ہے، اصل میں وہ ہے جو سیاسی عدم استحکام ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، اور مسلسل جو آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ ابھی پاسپورٹ جو ہے، ابھی بھی سال 2026 کا بھی آ گیا ہے پاسپورٹ کی رینکنگ، اور پہلی شماہی میں بھی پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ 98 نمبر پہ ہے، صرف 3 ملکوں سے بہتر ہے، اور ان 3 ملکوں میں افغانستان ہے اور عراق ہے اور ایک شام ہے۔ یہ 3 ملک ہیں جو آپ سے بہتر ہیں، باقی سب آپ سے 3 ملک ہیں جو آپ سے کم ہیں، باقی سب ملک آپ سے بہتر ہیں۔ آپ 100 کی رینکنگ میں آپ کا 98 نمبر ہے، 98۔ تو اس لیے صرف مسئلہ یہ نہیں ہے جناب، مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ آزاد ادارے نہیں ہیں، یہاں پہ عدلیہ کو مسمار کر دیا گیا ہے، یہاں پہ نظام انصاف نہیں ہے، یہاں پہ جعلی پارلیمان ہے، الیکشن چور حکومت ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اورنگزیب صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ جناب یہ ہمیں نہ دیں، بلکہ یہ جو جا رہے ہیں کاروباری لوگ، انہوں نے کہے بغیر ہی سارا کچھ جو ہے وہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا یہ جو جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس سے پہلے چیئرمین نیب نے یہ بات کی تھی، اور جب چیئرمین نیب نے بات کی، کیونکہ وہ ہیں جی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تو ان کو ویسے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ اس طرح کی جو ہے وہ لوز ٹاک نہ کیا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے یہ سارا کا سارا ویژن جو ہے وہ بادشاہ سلامت کا ہے، اور بادشاہ سلامت متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ ایسی کوئی بات آئندہ سے نہیں کرنی کہ سرمایہ جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، نہیں، آپ نے کہنا ہے سب اچھا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کوئی نئی بات پھر اندر کی بات نہیں بتائی، جبکہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ تو تھے ہمارے وزیر خزانہ کا جواب جو کہ انہوں نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ڈیوٹیز میں اضافہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، کاروباری لاگت جو ہے وہ کم کرنا ہوگی، جب تک کاروباری لاگت کم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نہیں ہوگا۔ ان حالات میں تلاش شروع ہے، وہ ونڈر بوائے کا مسئلہ جو ہے جی وہ حل نہیں ہو رہا ابھی تک، کیونکہ ونڈر بوائے کا معاملہ جو ہے وہ نون لیگ کو سونے نہیں دے رہا۔ اس کے لیے ہر روز وضاحت کی جا رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بنفس نفیس، نون لیگ بنفس نفیس سہیل وڑائے صاحب سے پوچھ چکی ہے، اور کئی وزیر پوچھ چکے ہیں
کہ سانو اندر دی گل دسو وڑائے صاحب، یہ گل کتوں نکلی اور اندر حقیقت کتنی ہے؟ یہ صرف گلیں باتیں ہیں یا واقعتاً کوئی بندہ لب رہے ہیں ساری چھٹی کرانے والے ہے؟ یہ وڑائے صاحب سے بنفس نفیس بالمشافہ پوچھ چکے ہیں اور مسلسل قرید رہے ہیں، اور اس لیے نہ صرف ان سے بلکہ اپنے مریم صاحبہ بھی، کیونکہ ان کو یہ تو ہے اندازہ کہ اگر چچا گئے تو پھر ان کی بھی باری آ جائے گی، لہذا چچا بھتیجی جو ہیں وہ ایک ہی پیکج ہے، اور چچا بھتیجی یا تو اکٹھے رہیں گے یا اکٹھے جائیں گے، اور جانے کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اس لیے کہ عمران خان کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا۔ یہ کسی بھی ابھی تک عمران خان کو کی مقبولیت کو، ان کی قبولیت کو کم نہیں کر سکے، اور وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اس لیے ان کے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ اور کون پریشان ہے؟ ہمارے راول پنڈی سرکار، وہ زیادہ پریشان ہے کہ ان نکموں کو، نااہلوں کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا، اتنی زیادہ بدنامی لی، اور ان کی وجہ سے ہم نے اپنا بھی دامن داغدار کیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منہ کالا کیا، لیکن اپنا بھی دامن داغدار کیا، اور اس کے بعد یہ پھر بھی یہ اتنے نکمے تھے کہ یہ پھر بھی عوام میں کوئی پذیرائی حاصل نہ کر سکے، تو لہٰذا ان کو اب گھر بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کم از کم نفرت میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی، جو اس وقت عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ چہرے ہٹائیں گے تو کوئی بہتری، شاید کوئی تھوڑا سا فرق پڑے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلا کوئی سیٹ اپ ہے وہ بات کر لیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ کرنی ہے تو وہ پھر کر لیں گے، ان سے جان چھڑوا لیں۔ تو لہٰذا اس کی تحقیقات مسلسل ہو رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز زیادہ کر رہی ہے۔ مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، پوچھا ہے تو سہیل وڑائی صاحب اگر اس بات کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تردید کریں گے، کیونکہ پہلے بھی یہ حرکت اب آتے ہیں جی، کیونکہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آئے گا جی، نہ کوئی سونے کی جگہ ہیرا آئے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، تو اگر سونے کی جگہ ہیرا نہیں آ رہا، کیونکہ وڑائے صاحب نے شہباز شریف صاحب کو سونا لکھا تھا، گولڈ، تو گولڈ ہیں، اور لیکن اب ہیرا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ سلور ہیں نہ یہ گولڈ ہیں، یہ زنگ آلود لوہا ہیں، اور زنگ آلود لوہا ہیں اتفاق فاؤنڈری کے، اور ان کو اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ یہ صرف سکریپ کے کام آ سکتے ہیں، ان کو کہیں ری سائیکلنگ میں کہیں یوز کرنا ہے تو کر لیں، لیکن اب یہ استعمال ہونے والے نہیں ہیں۔ اس زنگ آلود لوہے سے آپ کو پتہ نہیں، جب لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ پاپڑیاں سی جم جاتی ہیں، اور جب جھاڑتے ہیں تو وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ریت، لوہا بھی وہ ریت کی طرح بھربھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوہا نہیں ہے، یہ کہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک دفعہ کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، تو یہ لوہے کے چنے اب نہیں ہیں، اب تو یہ موم کے چنے بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہ سونا ہے، نہ ہیرا ہے، نہ سلور ہے، نہ تانبا ہے، یہ لوہا، اور وہ بھی خالص لوہا نہیں ہے، زنگ آلود لوہا ہے۔ لہٰذا رانا صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زنگ آلود لوہا جو ہے وہ خود بھی برباد ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زنگ جب ایک دفعہ لگ جائے تو پھر پھیلتی ہے، لہذا یہ پورے سسٹم کو زنگ آلود کر رہے ہیں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اپنے وردی پہ کوئی نشان نہیں پڑنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری طرف اگر کوئی آ رہا ہے، ہمارے بوٹ بھی اگر ہاتھ لگانے سے، پالش کرنے سے بوٹ بھی ہمارے خراب ہوتے ہیں، تو پھر اس پالشیوں کو بھی فارغ کرو، ہمیں پالشیا بھی ذرا اچھا سا چاہیے۔ تو وہ یہ کام اس وقت چل رہا ہے۔ امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے 1 لاکھ، ایک سال کے اندر 1 لاکھ امریکی ویلڈ ویزے منسوخ کر دیے ہیں، اور تقریباً ان میں 8,000 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ویزے منسوخ کر کے انہیں کہا ہے کہ جی آپ اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ کو بھیجا جا رہا ہے، اور مجموعی طور پر 1 لاکھ امریکی ویزے منسوخ کیے گئے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی جو ہیں وہ ایلیگیشنز ہیں،
مختلف قسم کے اعتراضات ہیں جو لگائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کسی وقت میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس پہ کروں گا، لیکن ہوشیار رہیں، اور جو میں نے آپ کو خبریں دی ہیں وہ بالکل مستند ہیں، 100% درست ہیں، اور اس کے لیے آپ تیار رہیں۔